أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام بخاری بیان کرتے ہیں آدم نے حدیث بیان کی انکامی کی لوگوں نے حدیث بیان کی آل حسین بن عبد الرحمن بن وہاب بن محمد بن شداد بن رحاب نے سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رفاع بن رافع انصاری کو دیکھا وہ بدر میں حاضر تھے علامہ عمر بن علی بن ملکن شاہ مطلب لکھا ہے کہ اس سے پہلے باب نے اس حدیث کی شرح گزر کیا ہے حافظ شہاب بن احمد بن علی بن حضرت اسقلانی شاہ بن مطلب 852 لکھتے ہیں حضرت رفاع کا ذکر سے پہلے شہود الملائکہ بدر میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث کا بقیہ سے یہ ہے کہ شعبہ نے اہل بدر کی ایک بھی شخص سنا جس نے نواز انداز ہونے کے وقت اللہ اکبر کا اس مرد کو رفاع بن رافع کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ پوری حدیث ذکر نہیں کی کیونکہ یہاں ان کی پوری حدیث سے غرض نہیں تھی۔ علامہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہاں پوری حدیث اس لیے ذکر نہیں کی، حدیث موقوف ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ابدان نے حدیث بیان کی، ان کا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، ان کا ہمیں محمد اور جنوس نے خبر دی آج زہری آج عروہ بن زبیر انہوں نے بتایا کہ حضرت مسعود بن مخرمہ نے خبر دی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت عمر بن عوف نے خبر دی اور وہ نعمان بن لوئی کے حدیث تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں حاضر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرین کی طرف بھیجا کہ وہاں سے جزیہ لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن الحزمی کو عامل بنایا تھا۔ پس حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے، سو انصار نے حضرت ابو عبیدہ کے آنے کو مصنوع جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں پہنچ گئے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پڑھ کے ہمیں تو آپ نے تربیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ سے مسکرائے، پھر آپ سے فرمایا میرا گمان ہے کہ تم نے سن لیا کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پس تم بشارت قبول کرو اور اس چیز کی توقع کرو جو تم کو خوش کرے گی۔ بس اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی۔ پس تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی تھی، اور دنیا تم کو اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ حدیث مذکور کے راوی ہیں تو نوز کا تذکرہ علامہ عمر بن علی بن ملکن شاہ مطلب ستارے لکھتے ہیں بحرین سے مولانا نے حدیث باب فتاوی المشرکین باب فتاوی المشرکین رقم 3049 میں گزر چکی ہے اور یہ انصاری کی سنوں کی طرح ہے۔ اس طرح امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نام موسیٰ بن عقبہ ابو معطر ہے اور علامہ باغ نے عمیر بن عوف لکھا ہے۔ اسی طرح امام ابن سعد نے ان کا نام بتایا، لکھا ہے کہ سہیل بن عروج کے ذات کا غلام ہے۔ ان کی کنیت ابو اور یہ مکہ میں پیدا ہونے والوں میں سے تھے جب انہیں ہجرت کی لیے کلثوم بن الحضم بھی ٹھہرے تھے اور یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے، بلکہ تمام مشاہد میں حاضر تھے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان فوت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ حافظ بن حجر اسقلانی مطلب 812 میں اس حدیث سند 2 سال کے مطابق کتاب میں حدیث کی مفصل شرح گزر چکے ہیں۔ بحرین کا محل وقوع اور علاء بن الحزمی کا تذکرہ علامہ بدرالدین نے حضرت عمر بن عوف کے تذکرہ میں وہی لکھا ہے جو علامہ ابن ملکن نے لکھا ہے۔ بحرین کو متعلق علامہ نے لکھا ہے کہ بصرہ رحمان کے درمیان ایک جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کا رقبہ 250 مربع میل ہے اور 1972 میں اس کی آبادی 2 لاکھ کے قریب تھی۔ اس حدیث میں حضرت علاء بن الحزمی کا ذکر علامہ نے ان کو متعلق لکھتے ہیں کہ مستجاب الدعوات تھے۔ الحزمی کا نام عبداللہ بن عمار ہے، یہ 11 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، یہ بحرین کے والد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہوا تو اس وقت
علا بن الحضرمی بحرین کے والد تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو مقرر رکھا، ایک اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی کو مقرر رکھا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کیا، نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابوں کو مار ڈالتے تھے۔ علامہ ابن حجر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح نہیں کی، حتیٰ کہ ان کو ادب اللبابہ البصری نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے سامنے کو مارنے سے منع فرمایا ہے، تب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے روک گئے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ علامہ عمر بن علی بن ملکم شافعی متوفی 8 ستارے لکھتے ہیں۔ یہ حدیث ذکر الدین میں گزر چکی ہے، اس کی شرح میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ان کا نام بشیر بن عبد المنذر ہے، ان سے گناہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو زندگی سے باندھ لیا اور 19 دن تک بندے رہے اور کچھ نہیں کھایا۔ جب نماز کا وقت آتا تو ان کی بیٹی آ کر کھول دیتی، یہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ان کو باندھ دیتی، انہوں نے قسم کھائی تھی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھولیں ان کو کوئی نہیں کھولے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی شافعی متوفی 852 لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت لبابہ کو بدر کے مالک نے حصہ مقرر کیا گیا تھا، ان کا حجر بھی ثابت ہے مگر بدر میں قتال نہیں کیا تھا۔ علامہ محمود بن احمد عینی متوفی 855 لکھتے ہیں، امام بخاری نے حدیث یہاں ابو لبابہ البدری میں سے روایت کی کہ انصاری صحابی اس حدیث میں جنان کا ذکر ہے، جان کی جمع اس کو مانے سفید سانپ یا باریک سانپ یا چھوٹا سانپ۔ اچھا، یہ جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے نا، یہ جس وقت یہودیوں نے کہا کہ ہم فیصلہ قبول کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس حضرت سعد کو بھیجیں، سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ، تو ان سے انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا یہود کو کہ یہ سعد ہمارے بارے میں کیسا فیصلہ کرے گا؟ تو آپ جو ہے نا، آپ نے کوئی زبان مبارک سے کچھ نکالے کہ ایسے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہم سب کو قتل کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اشارہ کر کے بعد میں پچھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، بس اپنے دل میں یہ سوچ لے رہا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میرے رب میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا اس وقت تک ادھر مجھے بندہ رہیں گے اور یا تو موت آ جائے گی یا میرے رب کو معاف کر دیں گے۔ یہاں پہ 19 دن، ایک اور شرح میں پڑھا ہے کہ 7 دن ان کی زوجہ، یہاں پہ ان کی بیٹی آتی تھی، ان کی زوجہ آتی تھی، آ کے ان کو نماز کے وقت میں کھولتی تھیں یا پھر آ کے ان کو جب حاجت ہوتی تھی تب کھولتی تھی، اور پھر بھی نماز کے بعد یا حاجت کے بعد اپنے آپ کو بندوا دیتے تھے ادھر ہی ستون کے ساتھ۔ تو یہ 7 دن میں کچھ کھایا پیا نہیں، تو اتنے کمزور ہو گئے تھے، لگاتار جب 7 دن کھائے پیے نہیں اس کی حالت غیر ہونی ہے، تو پھر 7ویں دن جبرائیل امین ہے اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی، تو پھر آقا پاک سے کھول گیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صحابی ہیں وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ ان کے دل میں آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا سزا کے لیے تیار کر لیا کہ مجھ سے خطا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جتنی آپ چیزیں سنتے ہیں، صبح درس ہوتا ہے سنتے ہیں، اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوست احباب کو جو بھی جاننے والے ہیں وہاں پہ یہ باتیں آپ دہرایا کریں، ایک سے آپ کو خود یہ مسائل یاد رہیں گے
دوسری یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آگے لوگوں کو جو ہے نا اس سے پیدا ہوگا اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا کسی نے بھی مان اس میں کیا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ صاحب کوئی ایک مسئلے کی ملفوظات ہیں یا پھر سوال کیے جاتے ہیں تو کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بیان چاہو نہیں، یہاں پہ یہ مسائل ہیں اس پہ آگے جو ہے نا آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے، تو یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ کوئی ایک مضمون چل رہا ہے، بلکہ یہ مسائل ہیں اور ان کے جوابات ہیں، تو ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس میں عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ روح کی طاقت کا راز، پھر فرمایا جب نفس کمزور ہو جائے گا، روح اور قلب کبھی ہو جائے گا، کھانا نہ کھائیے 8 دن تک بیٹھے کچھ اثر نہ ہوگا۔ ایک شعر کی وضاحت، حضور یہ شعر کیسا ہے؟ ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانے کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں۔ ارشاد کوئی حد نہیں، حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا، پیر کامل کی تلاش۔ پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس قدر مجاہدات کیے کچھ نہ ہوا، جھوٹے ہیں۔ تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے لنہدینہم، حقیقتاً مجاہدہ ہی نہیں کرتے۔ خیر ان کی طلب صادق تھی، جب کچھ نام ملا تو مجبور ہو کر اقرار درج کیا، اے رب عز و جل تیری عزت کی قسم آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا اسے بیعت کر دوں گا۔ صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، سب سے پہلے راہ میں ایک چور ملا جو چوری کر کے آ رہا تھا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے حضرت بیعت لیجیے، وہ حیران ہوا، بہت انکار کیا، نہ مانے، آخر سے مجبور ہو کر کہہ دیا حضرت میں چور ہوں، یہ دیکھیے چوری کا مال میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تو میرے رب عز و جل سے عہد ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گی بیعت کروں گا۔ اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور چور کو مراتب دیے، تمام مقامات فوراً طے کرائے، ولی کیا، اور اسے بیعت لیا اور انہوں نے اسے بیعت لے لی۔ سچی طلب کبھی خالی نہیں جاتی۔ پھر فرمایا طالب صادق یعنی سچی تلاش کبھی خالی نہیں جاتی۔ دنیا میں جن چیزوں کی طلب کرتے ہیں وہ 2 قسم ہیں، ایک وہ کہ آپ طلب کریں اور وہ بھاگیں، دوسری وہ جو آپ جو اپنی جگہ پر رہیں کہیں بھاگ کر نہ جائیں، نہ آپ کی طرف آئیں۔ اور جہاں فرمایا جاتا ہے جو میری طرف 1 بالٹ آتا ہے میں اس کی طرف 1 گز آتا ہوں، اور جو میری طرف 2 گز آتا ہے میں اس کی طرف 4 گز آتا ہوں، جو میری طرف ایستا آتا ہے میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں، اور جو میری طرف لپک کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ طلب صادق کی مثال پھر فرمایا حضرت سیدنا شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مہرہ شریف میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب سب سے جادو میں گھومے ہوئے مجاہد ریاستیں ہوئے، حضرت اپنے حال میں یہ شکایت کی کتنے برسوں سے طلب میں پھرتا ہوں مقصود حاصل ہے، تو فرمایا ٹھہرو، ایک حجرہ میں خانقاہ شریف پہ ٹھہرایا، خادم کو حکم دے مچھلی کھانے کو دی جائے اور پانی کا 1 قطرہ نہ دیا جائے، اور بعد کھانا کھانے کے فوراً حجرہ بحث بند کر دیا جائے۔ خادم نے مچھلی دی، جب وہ کھا چکے فوراً دہلیز بند کر دیا، اپنے اندر سے چلاتے ہیں مجھے پانی دیجیے، مگر کون سنتا ہے۔ صبح کو حضور نماز کے واسطے تشریف لائے، خادم نے حجرہ کو کھلتی پانی پر جا کر جس قدر پیا خوب پیا۔ نماز کے بعد حضرت فرمایا خیریت ہے؟ آج کے حضور رات کو غلام نے مار ہی ڈالا تھا کہ مجھے ایسی گرمی میں اول تو مچھلی کھانے کو دی، دوسرے 1 قطرہ پانی کا نہ دیا اور پیاسا ہی حجرے میں بند کر دیا۔ فرمایا پھر رات کیسی گزری؟ عرض کیا جب تک جاگتا رہا پانی کا خیال، جب سویا
سوائے پانی کے اور کچھ نہ دے گا۔ فرمایا طالب صادق اس کا نام ہے۔ کبھی ایسی طلب بھی کی تھی جس کی شکایت کرتے ہو؟ وہ مجاہدات کی ہوئی قلب صاف تھا، نفس کا جو دھوکہ تھا فوراً کھل گیا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ اپنے نام لینے والے کو ضائع نہیں چھوڑتا، اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں فرمایا سلطان عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہلول صوفی بن کر دھوکہ دے دیا۔ آپ نے حسب واضح نام دینا چاہا، اس نے کہا خدا کا جھوٹا نام دینے سے تم جیسا بادشاہ میرے پاس حاصل ہوا، سچا نام لوں گا تو کیوں نہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ پھر فرمایا یہی مانیے حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر کے عشق مجازی سے روگردانی نہ کرو کہ وہی عشق حقیقی کے لیے کار فرما ہے۔ جو کسی کا تشبہ کرتے اللہ عز و جل اس کو بھی اسی گروہ میں شامل کر دیتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تشبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اصل ہے، فرمایا یہ حاصل ہے ہماری نماز اور روزہ کا صرف اصلی نمازوں کا تشبہ ہے۔ اور من تشبہ تھا بقوم فہو انشاءاللہ تعالیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو واجہ تو خود پر وجد طاری کر لینے سے وجد پیدا ہوتا ہے۔ تشبہ کی صورت یہ ہے کہ بتکلف وجد بنائے ہوئے ہوتے ہو جائے گا۔ ہاں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ریا ہے اور حرام ہے۔ گناہ صغیرہ کو ہلکا جاننا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ کا استعفاف کبیرہ ہے۔ مطلب جو صغیرہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس نے پھر کبیرہ گناہ کیا۔ بعض صغیرہ کا استخفاف کفر ہو جائے گا جب کسی کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے کوئی گناہ کیا، اس لیے لوگوں نے کہا توبہ کر، جواب دے گئے میں نے کیا کیا کہ توبہ کرو، تو کفر ہو جائے گا۔ بہت سے صغائر ایسے ہیں جن کا معصیت ہونا ضروریات دین سے ہے، مثلاً اجنبیت سے مس و تقبیر صغیرہ ہے، للہ میں داخل ہے، اگر حلال جانے وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا جس کو سمجھا کہ یہ ہلکا گناہ ہے فوراً صغیر سے کبیرہ ہو گیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اس گناہ کو دوسرے گناہ سے نسبت دیتا ہے کہ اس سے چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس کا کر رہا ہے اور دیکھتا تو یہ فرق نہ کرتا۔ ایک دعا کا معنی حضور چاند دیکھنے کے واقعی دعا آئی ہے اعوذ باللہ من شر ھذا، اس کے کیا معنی ہے؟ اچھا دنیا میں ایمان خیر محض ہے، کفر شر محض، ان دونوں کے سوا نہ کوئی چیز شر محض ہے نہ خیر محض۔ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد چاند جب روشن ہوتا ہے اس وقت سرکش و متمرد جن زمین پر منتشر ہوتے ہیں۔ اسی بات سے حدیث شریف میں آیا ہے اپنے بچوں کو رو کے رکھو مغرب سے عشاء تک۔ بہت لوگ اس بات کو بہادری سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کی پہچل موقوف ہو اس وقت چلے نکلیں، یہ جہالت ہے۔ حدیث شریف میں جب پہچل موقوف نہ ہو دیر نہ نکلو، اور اکیلے مکان میں تنہا سونے کو بھی لوگ فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تنہائی میں بعض لوگ میں تو تنہا اس گھر میں رہتا ہوں، فلاں محل میں، فلاں بنگلے میں، فلاں کمرے میں تنہا رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے، شریعت اس کو نہیں ایسے سمجھتی، کیونکہ ایک اکیلا بندہ ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے وہ مر جائے تو اس کو تو خبر لینے والا نہیں ہے۔ جب دو ہوں گے تو دوسرا کم سے کم کچھ خیرخائی تو کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا نہیں اسے آگے بھی ایک ہے یہ اسی کے ساتھ ہے زہریلے جانوروں سے بچنے کی دعا۔ اس کے بعد کچھ واقعات مار گزرے انسان کی نسل و اشخاص کے ذکر کو اس پر ساتھ فرمایا۔ حدیث میں ہے پناہ لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کالمات کے ہر مخلوق کے شر سے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ سنن لوگ کے حدیث مبارک ہے۔ جو صبح کو پڑھ لے گا تمام دن زہریلی جانوروں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ رہے گا۔ کھیلوں کے بارے میں حکم، حضور گیند کھیلنا کیسا ہے؟ ابس ہے، اگرچہ صاحب ہدایہ نے ہر ابس کو حرام لکھا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ابس باطل ہے۔
حدیث میں مسلمان کا ہر لہو باطل ہے مگر 3 باتوں میں: اول گھوڑا پھرانا، دوسرے تیر اندازی، تیسرے اپنی عورت سے ملاعبت. یہ ان 3 باتوں میں دخل نہیں، اس لیے باطل ہے. گھوڑا دوڑانا مطلب یہ گھوڑا اس لیے دوڑانا کہ کل میدان جہاد میں جو ہے نا وہ گھوڑے کا مہر ہو. دوسرا تیر اندازی تاکہ جب دشمن سے حملہ ہو تو تیر صحیح نشانے پہ لگے. تیسرا اپنی عورت سے جو ہے محبت اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ رغبت، اس کے ساتھ زیادہ جو اس کو وقت دینا ہے وہ زیادہ عورت کو جو حق ہے. قدم بوسی سے اعلیٰ حضرت کی ناراضگی. حضور ایک صحن کی طرف متوجہ ہو کر حکم ماصلہ ارشاد فرمارے تھے کہ اور صحن کے موقع قدم بوسی سے فیضاب ہونے کا اچھا سمجھا. قدم بوس ہوئے، فوراً چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. ارشاد فرمایا اس طرح میرے قلب کو سخت اذیت تکلیف ہوتی ہے. یوں تو ہر وقت قدم بوسی ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے، مگر 2 صورتوں میں سخت تکلیف ہوتی ہے. ایک تو اس وقت کہ میں وظیفہ میں ہوں، دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اس وقت میں بول سکتا نہیں. پھر فرمایا میں ڈرتا ہوں خدا وہ دن نہ لے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو، اور جو قدم بوس نہ ہو تو تکلیف ہوگی، ہلاکت. ٹھیک ہے نا. یہ قدم بوسی تعظیم اطاعت میں ہے. پھر فرمایا تعظیم اس میں ہے کہ جس بات کو منع کہ وہ پھر نہ کی جائے اگرچہ کہ نہ مانی. کون مسلمان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے سنے تو سجدہ کرنے اور سر جھکانے کو اس کے دل نہ چاہے. اگر واللہ العظیم اگر سجدہ کیا جائے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، راضی نہ ہوں گے، ورنہ ہم صرف سجدہ بھی ان کی عظمت کے لائق نہیں ہو سکتے. ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کو جبرائیل نے سجدہ کیا. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کس کے لیے تھا؟ حضور جبرائیل علیہ السلام نے بھی کسی وقت سجدہ کیا تھا. تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور ایسا قطعی حکم کہ جو ان میں ملا ہوا تھا اس نے نہ مانا، ملعون ابری کر دیا گیا. اور ان میں سے جو نہ مانتا یہی حال ہوتا. مگر ملائکہ تو معصوم ہے. ائمہ دین فرماتے ہیں ملائکہ کو آدم علیہ السلام کی سجدہ کا جو حکم ہوا تھا وہ حقیقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تھا. یہ تفسیر کبیر سورہ البقرہ کی جو ہے تفسیر میں آدم علیہ السلام قبلہ تھے. اب یہ مسئلہ سنو، آدم علیہ السلام قبلہ تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے کعبہ قبلہ ہے اور سجدہ اللہ کو. بمانند آدم بمانند قبلہ تھے، جو سجدہ ہوا وہ اللہ عز و جل کو سجدہ ہوا. جس طرح کعبہ کے سامنے ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ تو کعبہ کو نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے کیا جاتا ہے. پھر فرمایا وہ فضائل جو عطا کی ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور معذر ذات اندھے اور کوڑی پوچھا کر دینا. اور ان کے سوا ان کا اثر تو یہ ہوا کہ ان کے کی بننے والے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے. کس کے فضائل ہیں؟ جو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے. فرمایا گیا تمہارا دین یہ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبدہ پہلے ہے، رسول بات کو کہ اب کے درجے نہ بڑھا دینا. حدیث میں جس قدر تاکید کے ساتھ سجدہ کی مبارک فرمائی گئی. کہیں فرمایا سجدہ غیر اللہ حرام ہے، کہ فرمایا سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کہ فرمایا سجدہ غیر اللہ کو نہ کرو. اتنی احتیاطوں کے ساتھ سجدہ حرام کیا گیا، ورنہ کیا جانیے کیا ہوگا. پھر ان صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچائے اور امن و امان میں رکھے. معاف فرمائیے غصے میں ایسے الفاظ نکل گئے، میں سچ کہتا ہوں اس سے مجھے ایسی ناگواری ہوتی ہے گویا تیر سینہ سے پیٹھ کو نکل گیا. ہمارے